السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صفحہ نمبر 31 پیج 31 فصل 2 حقیقی علم کی تعریف. یعنی علم کی حقیقت کیا ہے, علم کس کو کہیں گے. جب بھی لفظ علم آتا ہے اس کے ساتھ اس کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے, اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں, لیکن وہ کون سا علم ہے جسے حقیقی علم کہا جائے گا اور جس پر ان سارے فائدوں کا اطلاق ہوتا ہے, جس پر وہ تمام جزا اور اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مشہور حدیث ہے جس کی عربی بھی آپ سب کو آتی ہوگی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اسے احمد نے علل میں روایت کیا ہے, امام احمد کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. اس کے حاشیے میں آپ دیکھیے, اسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. یعنی یہ حدیث ایک اور جگہ پر بھی روایت ہوئی ہے. بصیری, امام بصیری جو ہے مشہور ہیں, ان کی کتاب ہے زوائد, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ حفص بن سلیمان ضعیف راوی ہے. یعنی اگرچہ حدیث مشہور ہے لیکن اس سند میں ضعف ہے. سیوطی نے کہا, شیخ محی الدین نووی رحمہ اللہ جن کی 40 حدیث کتاب ہے مشہور, ان سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا گیا تو کہا سندن ضعیف ہے اگرچہ مطلب کے لحاظ سے صحیح ہے. آپ کے شاگرد یعنی نووی کے شاگرد جمال الدین مزی نے کہا یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے, یعنی صرف ایک سند نہیں, اس کی کئی سندیں ہیں, کئی چینز ہیں, اس لیے حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. یعنی اسے ضعیف نہیں کہیں گے, اس کو حسن کہیں گے کیونکہ اس کی ایک سے زیادہ چین آف نریشن ہے. سیوطی نے کہا میں نے اس کے 50 طرق دیکھے, یعنی 50 ڈفرنٹ لائن سے یہ روایت ہوئی ہے. جب اس کثرت کے ساتھ مختلف لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے تو پھر حدیث جو ہے وہ ضعیف نہیں ہوگی بلکہ حسن ہوگی, کیونکہ صحیح حدیث کے 5 کرائیٹیریا ہیں, 5 اس کی شرائط ہیں. بعض اوقات اگر ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو حدیث صحیح نہیں رہتی, ضعیف ہو جاتی ہے. اب اگر ایک روایت یا ایک چین جو ہے اس میں ایک جگہ پر کچھ کمی ہے, دوسری میں دوسری جگہ پر, تیسری میں تو وہ سارے مل کے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور حدیث کو ضعیف ہونے کے درجے سے اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں. اور وہ اگرچہ صحیح کا درجہ نہیں ہوتا لیکن صحیح اور ضعیف کے بیچ میں ایک درجہ ہے حسن کا, اور حسن احادیث بھی قابل حجت ہوتی ہیں, یعنی ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے کہا لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا علم ایسا ہے کہ جس کا سیکھنا فرض ہے, لازم ہے. کیا ہر علم سیکھنا فرض ہے یا کچھ علوم؟ فقہا کہتے ہیں یہ فقہ کا علم ہے. فقہا فقیہ کی جمع ہے کیونکہ اسی سے حرام حلال معلوم ہوتا ہے. مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ کتاب اور سنت کا علم ہے کیونکہ انہی سے تمام علوم تک رسائی حاصل ہوتی ہے, یعنی باقی سارے علوم اسی سے پھوٹتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ اخلاص اور آفات نفس کا علم ہے, یعنی انسان کے نفس کے اندر جو شر ہے اس کو جاننے کا علم ہے, وہ فرض ہے سب پر حاصل کرنا. متکلمین کہتے ہیں کہ یہ علم کلام ہے, یعنی فلاسفرز. ان کے علاوہ اور بھی کچھ اقوال ہیں جن میں کوئی بھی پسندیدہ قول نہیں, یعنی بہت سی رائے ہیں لوگوں کی اس بارے میں کہ کون سا علم صحیح علم ہے, حقیقی علم ہے. اس میں انہوں نے بس یہ 4 آراء کو نقل کیا ہے اور باقی کو تو اہمیت ہی کچھ نہیں دی. اور یہ کہتے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ بندے کا اپنے رب سے معاملے کا علم ہے, کیونکہ اگر انسان اپنے رب ہی کو نہیں پہچانتا, رب ہی کی معرفت نہیں, تو اس نے اور کیا جانا, کیا پہچانا اگر کریٹر ہی کا معلوم نہیں. اور وہ معاملہ کا لفظ ہے نا, عمل سے, باب مفعلہ پر, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, یعنی بندے کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے جو تعلق ہے, اس باہمی تعلق کا نام کیا ہے؟ معاملہ. یہ بندے کا اپنے رب سے معاملے کا, یعنی کس طرح کا تعلق ہے آپ کا اپنے رب کے ساتھ, اس کا علم ہے. اور وہ معاملہ جس کا بندہ مکلف ہے
مکلف کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کی اس کو تکلیف دی گئی ہے، جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، 3 قسم پر ہے. یعنی ہمارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات ہیں، ان تعلقات کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل، نمبر 3 منہیات سے پرہیز. منہیات وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے، اس کا روٹ ہے نون ہا یا نہیں، یعنی جن سے منع کیا گیا ہے. اس لیے جب بچہ بالغ ہو جائے تو سب سے پہلا فرض اس پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ کلمہ شہادتین سیکھے. ایک تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ہم اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو ہم سے سن کے رٹ لیتا ہے. لیکن عموماً بچوں کو اس کا حقیقی معنی معلوم نہیں ہوتا. اگرچہ ہم بچوں کو صرف رٹاتے نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اشاروں سے بھی سمجھاتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، کبھی انگلی سے سمجھائیں گے، کبھی کسی اور مثال سے. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہم کراتے ہیں بچوں کو. بچپن سے ہی ایک کانسیپٹ ان کے اندر ضرور آ جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو جب وہ دیکھ کے پوچھتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، تو سب سے پہلا سوال تو کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کس کا ہے، کون بنانے والا ہے، تو انہیں پتہ تو چل جاتا ہے. یہ سارا علم اپنی جگہ. لیکن جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، اور وہ شریعت کے احکامات کا مکلف ہو جائے، یعنی اب اس سے پوچھ ہوگی کہ اس نے فرائض ادا کیے یا نہیں، تو اس میں سب سے پہلے بچے کو شہادتین سکھانی چاہیے. یعنی شعوری کوشش کر کے بتانا چاہیے. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ ایسی جگہوں پر جہاں بچوں کو مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں، کریشن کے بارے میں، جہاں ایسے ایسے نظریات عام ہیں کہ جو براہ راست عقیدے کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسے ماحول میں خاص طور پر بچوں کو جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جانے کہ ان کا رب کون ہے، وہ رب کو کیوں مانتے ہیں، اور اس کے دلائل بھی ان کے پاس ہوں، ان کا رسول کون ہے اور رسول کو کیوں ماننا چاہیے. تو یہ تمام مسلمان ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس پہلی اور بنیادی علم کی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے. بھلے وہ نام کے مسلمان ہوں، بھلے وہ جانتے ہوں کہ ہم یعنی کہ کلچر کے نام پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ شعور میں مسلمان نہیں ہوتے بلکہ صرف وہ اس لیے مسلمان ہے کہ ان کا کلچر جو ہے وہ سو کالڈ کسی اسلامی ملک جیسا ہے. اس لیے حقیقی علم کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جوان ہوتے ہی پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ کیا کرنا؟ شہادتین کا علم ہونا. تو اس لیے آپ سب سے میں یہ کہوں گی کہ جا کر اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کانسیپٹ کیا ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں آتا تو بھلے آپ ان کو عربی میں قرآن رٹا بھی دیں اور وہ دیکھ کے ناظرہ پورا ختم بھی کر لیں یا بعض اوقات حافظ بھی بن جائیں، لیکن اگر ان کا دل ہی نہیں جاگا، ان کے دل میں ہی اللہ سے تعلق نہیں، اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوئی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کا احساس ہی نہیں ان کے اندر، تو پھر باقی چیزیں درست نہیں ہو سکتی. باقی سب تو پھر ایک رسم ہے، رواج ہے، ریچولز ہیں. تو حقیقی علم کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان سے، اور وہ شعوری پہچان ہے. اور ان کے معنی سمجھے، یعنی بچے کو صرف کلمہ نہ رٹائیں بلکہ کیا جانوائیں کہ وہ ان کا معنی جانے، چاہے اس نے ان کے بعد میں غور و فکر نہ کیا ہو اور دلائل سے ان کی صداقت معلوم نہ کی ہو، کیونکہ بچہ خود تو نہیں کر سکتا نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اجڑ لوگوں سے صرف تصدیق ہی قبول فرمائی تھی، یعنی یہ منیمم لیول ہے کسی کے بھی مسلمان ہونے کا. ان کو دلیل کا علم حاصل نہ تھا. اس کے بعد اس پر واجب ہے کہ استدلال اور غور و فکر سے بھی کام لے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو اور بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ پڑھے، چاہے اس کے پاس دلیل نہ بھی ہو، چاہے اس کو اس کا مطلب نہ بھی آتا ہو. اگرچہ اس کی سمجھ اور اس کی زبان کے مطابق آپ اس کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا دیں گے، لیکن جب باشعور ہو جائے تو پھر اگلا کام کیا ہوگا کہ دلیل بھی جانے اور غور و فکر بھی کرے، اور اس کو غور و فکر کرانے میں آپ مدد دیں گے. پھر اس پر نماز اور طہارت کا سیکھنا فرض ہوگا. ابھی دیکھو کہ بعض اوقات بچے اچھے خاصے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ استنجا نہیں کرتے، خصوصاً یہاں پر جبکہ اسکولز میں اور پبلک مقامات پر ٹوائلٹس میں شاور نہیں ہوتے، دھونے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا،
تو ان کو پھر عادت بھی نہیں پڑتی. سارا سارا دن بچے باہر گزارتے ہیں اور وہ بار بار ایک ہی طریقے پر طہارت کرنے کے جب عادی ہو جاتے ہیں تو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ نجس ہیں. تو اس لیے جہاں نماز سکھائیں یا نماز کی پابندی کریں وہاں طہارت کے بارے میں بھی خصوصی توجہ دیں، خاص طور پر پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا علم، کیونکہ اس کے بارے میں بہت شدید احادیث آتی ہیں کہ ایک شخص کے قبر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اصحاب قبور پر کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اس میں سے ایک گناہ تو یہ ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ظاہر ہے پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں کوئی باقاعدہ ٹوائلٹ نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، تو لوگ زمین پر ہی بیٹھ کر اپنی حاجات سے فارغ ہوتے، تو اس میں بہت زیادہ امکان ہوتا کہ پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں وہ اڑ کر دوبارہ لباس پر آ جائیں یا پاؤں پر پڑ جائیں یا جسم پر پڑ جائیں، اور پھر انسان ان کو دھونے کا یا صاف کرنے کا اہتمام نہ کرے. اور اب تک بعض اوقات ٹوائلٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں چھینٹیں بہت زیادہ پڑنے کا اہتمام ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی ایسی چیز محسوس ہو، اور صرف خود نہیں آپ بلکہ بچوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ وہ خصوصی طور پر پیشاب کی چھینٹوں سے بچے، اور پھر جب استنجا کریں تو پراپر طریقے سے کریں کہ جس سے جسم سے نجاست الگ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی کہ نماز، یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ کل ہدا میں جو فقہ کے سبجیکٹ شروع کیے سب سے پہلا جو کام تھا وہ طہارت سے شروع کیا گیا، کیونکہ یہ پہلا لیسن ہے، پہلا سبق ہے. اب احادیث کی کتابوں کو دیکھیں، سنن کی جو کتابیں ہیں اس میں نیت کے بعد کے فوراً بعد طہارت کی بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے اندرونی طہارت یا شرک کی نجاست سے طہارت، یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد جو جسم کی طہارت ہے وہ فرض ہے. اور طہارت کے بارے میں جو حدیث آتی کہ طہور شطر الایمان، وہ صرف عبادت نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے. تو جہاں لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ طہارت کا اہتمام بھی دراصل اس کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے. اور طہارت میں کمی ایمان میں نقص ہے. اور اسی طرح جب بچے بالغ ہوں، مثلا لڑکیوں کے جو طہارت کے خاص مسائل ہیں وہ بھی ان کو سکھائے جائیں کہ مثلا خاص ایام کے بعد، پیریڈز کے بعد کس طرح پاک ہونا ہے، اس غسل کا طریقہ کیا ہوگا. اور اسی طرح لڑکوں کو بھی بتایا جائے جب وہ پیوبرٹی کی ایج کو پہنچے اور ویٹ ڈریمز شروع ہوں تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں جھجکنے اور شرم کرنے کی بجائے ان کو زندگی کی حقیقت سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ ان پر غسل فرض ہے، اور فرض غسل ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. کیونکہ عام غسل کے مقابلے میں فرض غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی آتا ہے ورنہ غسل نہیں ہوتا. اور تیسری چیز یہ کہ پورے جسم پر مکمل طور پر پانی بہایا جائے، اس میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں اور جن کا علم فرض کے درجے میں آتا ہے اور سکھایا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور اس کے پاس مال ہوگا تو سال گزر جانے پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا. بعض اوقات اللہ کے فضل سے بچے بھی بہت مال و دولت رکھتے ہیں، لیکن عموماً ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ بچے ہیں ان پہ کیا زکوٰۃ ہوگی، تو ماں باپ توجہ نہیں دیتے. تو اگر بچوں کے پاس آپ نے ان کو دیا ہے یا وراثت میں ملا ہے یا کسی بھی طریقے سے یا کسی گفٹ یا ہدیے کی شکل میں ان کے پاس اتنی اماؤنٹ یا اتنا سونا چاندی یا وہ چیز ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ان کے مال سے خواہ وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو، ان کے مال سے زکوٰۃ نکالنا لازم ہے اور انہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی گود میں جو یتیم بچے ہوتے تھے وہ ان کے مال میں سے ان کی زکوٰۃ نکالا کرتی تھی. یعنی اگر کسی نے کسی اور کے بچے کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے یا اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. اسی طرح صاحب حیثیت ہونے کی صورت میں حج کرنا واجب ہوگا. تو یہ جو اسلام کے بیسک 5 پلرز ہیں، ان کی مکمل تعلیم دینا مسلمان بچوں کو نہایت ضروری ہے، اور یہ علم الفرائض میں سے ہے. کیونکہ چیپٹر کا نام کیا؟ حقیقی علم کی تعریف، کہ حقیقی علم کیا ہے. کیونکہ اگر ان چیزوں کا علم نہیں تو باقی جو مرضی کرتے رہے مسلمان ہونے کے نام سے تو وہ قابل قبول نہیں. باقی رہے منہیات، یعنی 3 چیزیں تھی نا، پہلی شہادتین، دوسری عبادات کا علم، اور تیسرا منہیات. منہیات کا مطلب ہے وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو وہ حالات کے مطابق ہوتے ہیں. کیونکہ اندھے پر واجب نہیں کہ وہ ایسی چیزوں کا علم حاصل کرے جن کو دیکھنا منع ہے. یعنی آپ اسے غض بصر کے احکام اگر سکھائیں گے
تو اس پر لازم نہیں، کیونکہ اسے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. اب آپ اسے کہیں کہ تمہارے لیے عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، یا یہ کہ ٹیلی ویژن پہ ایسے مناظر دیکھنا حرام ہے، یا ایسی تصویریں دیکھنا کہ جو فحش ہیں وہ حرام ہے، تو اس کو اس سے کیا غرض، کیونکہ اس سے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو وہ اس کا مکلف نہیں. لیکن جو مکلف ہے، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کہاں دیکھ سکتے ہیں اور کس جگہ نہیں دیکھنا چاہیے. گنگے پر واجب نہیں کہ وہ جانے کہ کون سی بات کہنا حرام ہے، چغلی یا غیبت یا جھوٹ یا اس طرح کی چیزیں، الا یہ کہ اشاروں سے کرنا شروع کر دے. پھر اگر کسی شہر میں شراب نوشی اور ریشمی لباس پہننے کا رواج عام ہو تو اس پر فرض ہے کہ ان کی حرمت کو جانے. یعنی ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے، اگر آس پاس ماحول کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو حرام کے درجے میں آتی ہیں تو ان کا خاص طور پر علم دینا ضروری ہے. جن عقائد میں خیالات فاسد کی دخل اندازی ہو، جن عقائد میں خیالات فاسد کیا ہوتے ہیں؟ باطل نظریات، رانگ آئیڈیالوجیز، یا ایسی تھیریز جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی، جیسے ڈارون کی تھیری، ایوولوشن کی تھیری، یہ ہے خیالات فاسدہ. یا اس کے علاوہ کریشن کے بارے میں اگر کوئی ایسے نظریات ہیں، یا بچے سکولز میں جو بھی ایسی چیز پڑھتے ہیں جو دین کی بنیادی نظریے کے خلاف آتی ہیں، عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی فرض کے درجے میں آتا ہے اور یہ حقیقی علم ہے. تو اس لیے جو لوگ بھی جیسے بچوں کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، جیسے بعضوں کو سمر پروگرام کی حیثیت سے، یا مسجدوں میں یا اسلامک سینٹرز میں، تو صرف اس پر ہی زور نہ دے کہ ان کو عربی میں قرآن پڑھنا آ جائے. یہ تو بہت ضروری ہے کہ آئے اللہ کی کتاب پڑھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کورسز ان چیزوں پر بیسڈ ہونے چاہیے کہ جس میں ان چیزوں کا توڑ ہو جو دن رات پڑھتے ہیں اور ان کو وہ حقیقت سمجھنے لگے، یا ان کا عقیدہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو جو لوگ بھی دینی تعلیم دینے والے ہوں انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کن کن چیزوں کی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے اور ان کا توڑ کیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علم کم ہوتا ہے، ہم خود اس کو نہیں ان چیزوں کے دلائل کی تفصیل جانتے، تو الحمدللہ ایسا لٹریچر، ایسی کتابیں، ایسے لیکچرز، ایسے اسکالرز موجود ہیں کہ جو ان چیزوں کے بارے میں تفصیلاً جانتے ہیں. ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اور ٹیچرز اور جو بھی مربی ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو، کیونکہ یہ حقیقی علم ہے اور اس کے بارے میں علم دینا فرض کے درجے میں آتا ہے. اور اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو کسی بھی حیثیت سے آئندہ نسلوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے رسپانسبل ہیں. اگر اس کو کلمہ شہادت کے معنی میں کوئی شک ہو، یعنی بچے کو اگر ڈاؤٹ ہے اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو واجب ہے کہ ایسی چیزوں کا علم حاصل کرے جس سے شک زائل ہو جائے. اب بعض اوقات بچے ڈاؤٹس کا اظہار کرتے ہیں، مثلا اللہ رسول پر تو نہیں کرتے، کبھی تقدیر پہ کرتے ہیں، کبھی آخرت کے بارے میں کوئی ایسا کوسچن کر دیں گے. تو ہمارا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ بس ایک دم شٹ اپ کر دیتے، شٹ اپ کال دیتے، چپ کرو، بس کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی، بس اسلام کا معاملہ ہے، تمہیں ایمان لانا ہے، خبردار جو آئندہ ایسا سوال بھی کیا. تو یہ بات غلط ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کیوں ان کو زور زبردستی چپ کراتے؟ کیونکہ ہمارا اپنا علم نہیں ہوتا، ہم خود نہیں جانتے ہوتے. ٹھیک ہے، ہر چیز کے بارے میں ہر شخص نہیں جان سکتا اور ہر شخص اسکالر بھی نہیں ہو سکتا، اور بعض کا اسکالر ہوتے ہوئے بھی آپ بچوں کے سب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ انہیں ایسے اسکالرز کے پاس لے کر جائیں، انہیں ایسی مجلسوں میں لے کر جائیں، ایسے حلقوں میں، ایسے لیکچرز میں، ایسے سیمینارز میں، کہ جہاں پر انہیں ایسے سوالات کے جواب ملے اور انہیں اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو کہ یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. جہاں ہم ان کے ہر فن اور ہر انٹرٹینمنٹ اور ہر الٹی سیدھی فرمائش اور مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہاں ہماری اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کی تعلیم کی، اس کے لیے بھی ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی اور ایسے ریسورسز کا پتہ کرنا ہوگا کہ جہاں سے ان کے یہ ڈاؤٹس دور ہو سکیں. اگر کسی شہر میں بدعات کا عام رواج ہو، یعنی بعض اوقات آپ کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں شرک وغیرہ تو نہیں ہے لیکن لوگ بدعتوں میں بہت مبتلا ہیں، مثلاً 40 میں اور جمعراتیں اور معلوم نہیں دین کے نام پر کون کون سی چیزیں ایجاد کر لی گئی جن کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں. تو اس پر واجب ہے کہ حق سیکھے. جیسے کہ کوئی تاجر اگر کسی ایسے شہر میں ہو جہاں سودی کاروبار عام ہو، یعنی آپ بزنس کر رہے ہیں اور ہر طرف سود پھیلا ہوا ہے، تو اس پر سود سے پرہیز کرنے کا علم حاصل کرنا واجب ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی سود تھا یا وہ بھی. اگر آپ ایسے جگہ پر ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کا آپ کو شک ہے
تو لازم ہے کہ آپ ایسا علم حاصل کریں کہ جس سے آپ کا شک دور ہو جائے اور آپ اس حرام سے بچ سکیں، کیونکہ حرام بہرحال حرام ہے، وہ ہمارے سستی یا غفلت یا لا علمی کی وجہ سے حلال نہیں ہو جاتا اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں رہتا. لہذا ایسی کتابیں پڑھ کر یا ایسے اسکالر سے مل کر یا ایسی جگہوں پہ جا کر کہ جہاں وہ اپنے سارے شکوک دور کر سکے تو اسے دور کرنے چاہیے. ایسا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. سب پر تو ضروری نہیں کہ وہ سود کے بارے میں ساری متعلقات کی تفصیل جانے، لیکن یہ لازم ہے کہ کم از کم وہ لوگ کہ جو براہ راست اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور جانیں. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قیامت اور جنت اور دوزخ پر ایمان لانے کا علم حاصل کرے. اس کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے اٹھائے جائیں گے، کن کن مقامات سے گزرنا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسا ہے. ہمارے مذکورہ بیان سے واضح ہو گیا کہ طلب علم سے مراد وہ علم ہے جو فرض عین ہے، کیونکہ انہوں نے اس حدیث پر بیس کیا نا آج کا ٹاپک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو وہ کون سا علم ہے جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کی یہ تفصیل ہے. اور جس کا وجوب اشخاص پر متعین ہو، یعنی جو خاص خاص لوگوں کے اوپر خاص خاص چیزوں کا علم حاصل کرنا لازم ہے، اس کے بارے میں. فرض کفایہ وہ علم ہے، فرض کفایہ وہ علم ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم؟ یعنی اگر معاشرے میں چند لوگ وہ علم حاصل کر لیں تو باقیوں کی بھی پوچھ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا تو سب گناہگار ٹھہریں گے. فرض کفایہ وہ علم ہے جو دنیاوی امور کے لیے ضروری ہو، مثلا علم طب یعنی میڈیسن، کہ وہ ابدان یعنی جسم کو صحت پر باقی رکھنے کی حاجت میں ضروری ہے، اور حساب یعنی اکاؤنٹس، کہ وہ وراثت اور وصیتوں کی تقسیم کے لیے ضروری ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وراثت کا علم حاصل کرنا جو ہے، یعنی وراثت کی تقسیم کا علم حاصل کرنا، یہ بھی فرض کفایہ میں سے، اور اس کو علم الفرائض کہا گیا کہ اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا اس کو اور لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی جائیدادوں کو تقسیم نہیں کریں گے تو سبھی گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ حقوق کا معاملہ ہے، اور حقوق کا جو معاملہ ہے وہ بہت سخت ہے. جب تک بندے اپنا حق نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لہذا بے حد ضروری ہے کہ انسان اس علم کو بھی حاصل کرے. سب کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان معاشرے کے اندر چند لوگوں کو اس کا علم ہونا ضروری ہے. یہ علوم ایسے ہے کہ اگر کوئی شہر ایسے علوم کے جاننے والوں سے خالی ہو تو تمام شہریوں کو تکلیف ہو. ہمارے اس قول پر تعجب نہ کیا جائے کہ طب اور حساب وغیرہ علوم میں فرض کفایہ میں سے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ کیسے فرض کے درجے میں داخل کر دی، کیونکہ عموماً ہمارا خیال کیا ہے کہ فرض کے درجے میں صرف دینی علم حاصل کرنا لازم ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیاوی علوم بھی فرض کفایہ میں آتے ہیں، سب کے لیے لازم نہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہیں. اور اگر معاش کے لیے کچھ علوم حاصل کرنا ضروری ہے کہ مثلاً آپ اگر میڈیسن صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ اسے ایک پیشے کے طور پر اختیار کر لیں اور باعزت روزی کما سکیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی لازم ہے. اور خصوصی طور پر جان بچانے کے لیے، اور اگر آپ کو اللہ نے ایک خاص مہارت دی ہے یا خاص شوق دیا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں صرف محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے کرنے کا شوق نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف کام کے لیے پیدا کیا. سب لوگوں کو اکاؤنٹ سے دلچسپی نہیں ہو سکتی، سب کو پوئٹری سے نہیں ہو سکتی، سب کو میڈیسن سے نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ لوگوں کے اندر خاص چیزوں کو حاصل کرنے کا، خاص علوم حاصل کرنے کا پیشن ہوتا ہے. اگر اللہ آپ کو ایسا کوئی پیشن دے تو پھر آپ اس چیز میں آگے بڑھیں تاکہ آپ اس کے اندر ایکسیلنس کے لیول پر جا کر دوسروں کی بہتر خدمت کر سکے. لیکن اگر آپ کے علاوہ دوسرے لوگ وہ کام کر رہے ہیں اور کچھ اور فیلڈز ایسے ہیں کہ جو بالکل خالی پڑے ہیں، جیسے دینی علوم میں آپ دیکھیے کہ کتنے ماہر اسکالرز موجود ہیں اس دور میں، بہت کم، تو پھر آپ اپنے پیشن کو ایک طرف رکھ کے کیا کریں، ان خالی جگہوں کو پر کریں کہ جن کا سیکھنا پھر فرض کفایہ میں آتا ہے. مثلا یہ جسے انہوں نے کہا نا کہ گنگے پہ یہ واجب نہیں، اندھے پہ یہ واجب نہیں، تو اپنی جگہ ہے، لیکن دینی علوم میں بھی جو ہائیسٹ لیول ہے وہ سب پر حاصل کرنا فرض نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہر سوسائٹی میں ایسے ہونے چاہیے، مسلم سوسائٹی میں، کہ جن کا علم صرف عوام کے لیول پر نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ ہو، تاکہ وہ ان چیزوں میں عوام کی رہنمائی بھی کر سکیں، وہ آگے اس کو سکھا بھی سکیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر سکیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ صنعت کے اصول بھی فرض کفایہ ہیں. صنعت کیا ہے؟ انڈسٹریز، یعنی مختلف انڈسٹریز میں کام کرنے کے جو اصول ہیں
وہ بھی لازم ہے فرض کفایہ. مثلاً کاشتکاری یعنی زراعت، ایگریکلچر میں تعلیم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ میں سے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر نہ اگائیں گے تو نہ کھائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے. اور کپڑا بننا، نہیں بنیں گے تو پہنیں گے کہاں سے، اور پھر سطر کہاں سے ڈھانپیں گے. لیکن اس میں سب میں کیا ہونا چاہیے؟ نیت اچھی ہونی چاہیے. اگرچہ یہ دنیاوی علوم ہے لیکن انسان اس لیے سیکھے کہ میں انسانوں کی ضروریات پوری کر سکوں. تو ان تمام علوم کا سیکھنا جس درجے تک انسان کے لیے ممکن ہے وہ فرض کی ادائیگی اور عبادت کے درجے میں آئے گا، ثواب حاصل کرنے میں آئے گا. بلکہ پچنے اور سنگنے لگانا بھی، یہ کپنگ کرنا اور وہ جو ہوتا ہے نا خاص طریقے پر علاج کرنا جو چائنیز آج کل بھی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاں اس کا کافی رواج تھا، کیونکہ اس زمانے کی طب یہی تھی. اور اب اگر طب کے شعبے میں مزید بہت ساری چیزیں آگے ایڈوانس لیول پہ آ چکی ہیں تو اس پر اس کا قیاس کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر کوئی شہر ایسے ماہرین سے خالی ہوگا تو ان کی طرف ہلاکت تیز رفتاری سے آئے گی. تو اس پہ آپ قیاس کر لیجئے کہ آج کے دور میں کون کون سے علوم ایسے ہیں کہ جن کو سیکھنا لوگوں کی جان بچانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے، تو انسان اس کی طرف بھی توجہ دے. خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے بچوں کو کچھ چیزیں سکھانے کے لیے کہا، جس میں نشانہ بازی ہے یا سوئمنگ ہے یا گھڑ سواری ہے، تو اگر مواقع ہوں تو ان چیزوں کا سکھانا بھی دراصل سنتوں کو پورا کرنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے لوگوں کے لیے اس کو رکھا ہے، نہیں صرف اس زمانے میں. حالانکہ مکہ میں تو کوئی سیلاب کے چانسز نہیں تھے، بارش بھی کم ہی ہوتی تھی. اسی طرح مدینہ میں بھی کوئی دریا یا نہر آس پاس نہیں تھی، تیرنے کی جگہ نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ایک ان پرنسپل یعنی ایک اصولی طور پر جو دین کی تعلیم ہے اس کو بتا دیا گیا. اور پھر یہ کہ وہ صرف ان 5 چیزوں پر ہی مشتمل نہیں، بلکہ ایسے تمام ہنر، ایسے تمام اسکلز، اگر آج کے دور میں جیسے کمپیوٹر ہے یا اور کوئی چیزیں ہیں، تو ان اسکلز کو اس نقطہ نظر سے سیکھنا اور بچوں کو سکھانا تاکہ وہ اس مہارت کو حاصل کر کے اسے دین کی تبلیغ اور تعلیم کے کام میں اور لوگوں کی ذہنی اور روحانی ترقی کے کام میں اسے استعمال کریں. تو یہ تمام کے تمام چیزیں بھی عبادت قرار پائیں گی اور ان کا سیکھنا بھی ضروری ہوگا. یہ نیچے حاشیے میں لکھتا ہے، میں کہتا ہوں، یعنی یہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، طب اور تمام کونی علوم کون سے؟ جو کائنات سے متعلق ہیں، جیسے ایسٹرالوجی ہے یا جیولوجی ہے یا اور بہت سے علوم ہیں، کونی علوم. کہتے ہیں کہ تمام کونی علوم فرض کفایہ. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا نقشہ پہلے کس نے بنایا تھا؟ مسلمانوں نے بنایا. طب اور جراحت میں کس نے راستے کھولے تھے؟ مسلمان تھے. اسی طرح بے شمار ایسے علوم تھے جب مسلمان اپنے عروج پر تھے تو انہوں نے دنیاوی علوم میں بھی بہت ترقی کی ہے اور انسانیت کو بہت فائدہ پہنچایا ہے. ضرورت اس چیز کی کہ ہماری نیت درست ہو اور وہ تمام علوم انسانیت کے فائدے میں ہو، نقصان میں استعمال نہ کیے جائے. اور جب سے یہ علوم ایمان سے الگ کر دیے گئے ہیں اور اس کی بنیاد الحاد ہو گیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سارے علوم خود انسانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، انسانوں کی ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گئے کیونکہ اللہ کے آگے جواب دہی کا ڈر نہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ تمام علوم فرض کفایہ ہیں، ان میں رسوخ حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہے تاکہ وہ ان کے اچھے اور مفید نتائج سے فائدہ اٹھا سکے جس سے ان کو خیر اور نفع حاصل ہو. اور مسلمانوں کی شوکت اور عظمت تو اسلام اور علم ہی سے ہے. یعنی مسلمان تو پہچانے ہی علم سے جاتے ہیں. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جہالت کن ملکوں میں ہے، دینی علوم میں بھی اور دنیاوی علوم میں بھی. بالکل الٹ چکی چل گئی. اسی کی وجہ سے ہم آج پس رہے ہیں، وہ سب ہمارے اوپر آ گرا ہے. تو مسلمان ہوتے ہی اگر ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو کسی رنگ میں ڈبو کے نہیں مسلمان کیا جا سکتا. سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھانا پڑ شہادتین. اب جو آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کلمہ ادا کرنا ہی ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک جہاد ہوتا ہے. اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ اگر آپ ریپیٹ کرا کے چھوڑ دیں تھوڑی دیر بعد پوچھے کیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، اس کو نہیں یاد ہوگا، اس کو وہ یاد کرنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ طہارت کیسے حاصل ہوگی، وضو کا طریقہ ہمارے لیے تو بچپن سے دیکھ دیکھ کے اور کر کے آسان ہو گیا. اگر کسی کو ایک دفعہ وضو کرنے کا طریقہ بتا کے چھوڑ دیا جائے، تھوڑی دیر پوچھے کیسے تھا، تو شاید اسے ترتیب بھولی ہوئی ہو. ہمارے لیے آسان ہے لیکن ان کے لیے بھی مشکل ہے. پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی تمام اسی میں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں اور بار بار اس کی پریکٹس کرنی پڑتی کہ اچھا اب یہ کرنا اب یہ کرنا. اور پھر بھی کتابیں ہاتھ میں اٹھائے رکھتے ہیں اور راستہ بھر بار بار چیک کرتے ہیں کہ اچھا کیا ہو گیا اور کیا رہ گیا. تو اسلام میں تو پہلا قدم بھی آپ علم کے بغیر نہیں اٹھا سکتے. یہ تو ہے ہی پورے کا پورا علم.
اور پھر صرف دینی علوم نہیں، دنیاوی علوم بھی، کیونکہ ظاہر دنیا کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی. اور کس کے لیے پیدا کی ہے؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہمارے لیے پیدا کی. اور اگر ہم اس کی طرف نظر اٹھا کے ہی نہ دیکھیں اور توجہ ہی نہ کریں اور غور و فکر ہی نہ کریں اور ان سارے فیلڈز کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیں، تو پھر وہ غور و فکر کر کے ہمارے سامنے جو نتائج لائیں گے اس سے کیا چیز آئے گی؟ ایمان بڑھے گا یا اللہ سے دوری یا دین سے دوری؟ دین سے دوری. آج آپ دیکھیں زیادہ تر جو انٹلیکچوئل مسلمز ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم کی وجہ سے ان کا ایمان اور تقوی کا لیول بہت ہائی ہو، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ جو جتنا زیادہ دنیاوی علوم میں جاتا ہے مسلمان، اتنا ہی زیادہ دین سے متنفر ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علم کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ نان مسلمز کی کتابیں اور ان کی تحقیقات ہیں. اس کا پورا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انہی کے انداز سے سوچتا ہے، انہی کے انداز سے دیکھتا ہے. اور دوسری طرف اپنے دین سے، اپنی کتاب اور سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، حقیقت میں ان کا ایمان بھی اس درجے یا لیول کا نہیں ہے کہ جیسے ہونا چاہیے، اور آئندہ جنریشنز کے لیے تو اور زیادہ خطرے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسے سارے علوم جو نفع مند ہیں، اوپر تو انہوں نے کاشتکاری، حساب اور چند چیزوں کا ذکر کیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ دنیاوی ضروریات سے متعلق ہیں، ان کا سیکھنا فرض کفایہ. اگر مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ساری چیزیں دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں اسلام ہی کی جو شان و شوکت ہے اس پر فرق پڑے گا. اور جن چیزوں کے بغیر واجب پورا نہ ہو سکتا ہو وہ بھی واجب ہوتی ہیں. کیا سمجھ آئی اس سے؟ جن چیزوں کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے. مثلا نماز پڑھنے کے لیے سطر واجب ہے یا نہیں؟ تو جن چیزوں کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو ان کا سیکھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اگر نماز کے لیے سطر ڈھانکنا ضروری ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ کپڑا. تو کپڑے کے لیے کیا چاہیے؟ بننے کا علم، بنانے کا علم. ٹھیک ہے، ابھی تو بہت بنا بنایا مل جاتا ہے، تو بازو کا سینے کا علم بھی. اب آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے کپڑے ادھڑے ہوئے اور آپ رکوع میں جاتے ہیں اور آپ کی ٹانگ ننگی ہو رہی ہے اور آپ کہ او آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹچ، یا اس کو پیچ نہیں کرنا آتا کچھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے آپ پر کہ آپ اتنا تو سینا جانے کہ جس سے آپ اپنی نمازیں صحیح ادا کر سکے. تو اگر ان ساری چیزوں کو جو گھریلو سکلز ہیں ان کو بھی آپ اگر اس نقطہ نظر سے سیکھیں گے کہ مجھے اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے، تو یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس طرف بھی توجہ کرنی ہوگی. بعض علوم مباح ہیں، جائز ہیں، جیسے ایسے اشعار کا علم، پوئٹری، جن میں بے وقوفی، کمزوری، یاوہ گوئی نہ ہو، یعنی بےہودہ باتیں نہ ہو، اخبار کی تاریخ وغیرہ، یعنی ہسٹری کا علم. اور بعض علوم مذموم ہیں، برے ہیں، جیسے جادو اور طلسم اور فریب کاری، دھوکہ دہی، چیٹس وغیرہ. باقی رہے شرعی علوم، تو یہ سب اچھے علم ہیں. جہاں تک شرعی علوم کا تعلق ہے تو اس میں ہم یہ کیٹیگری نہیں کریں گے. دنیاوی علوم میں کچھ کیا ہے فرض کفایہ ہے، کچھ کیا ہے مباح ہے، ٹھیک ہے سیکھ لو تو اچھا ہے، نہیں سیکھتے کوئی بات نہیں، اور کچھ کیا ہے برے ہیں. لیکن دینی علوم جتنے بھی ہیں، ان کی جتنی بھی برانچز ہیں، وہ سارے کے سارے اچھے ہی ہیں. اور ان کی 4 قسمیں ہیں. اب یہ دینی علوم کی قسمیں بتائی جا رہی. نمبر 1 اصول، نمبر 2 فروع، نمبر 3 مقدمات، نمبر 4 متممات. اب یہ ذرا سے مشکل لفظ ہیں، لیکن اگر آپ اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کریں گے، کہ کوئی تفسیر کی کتاب پڑھیں گے، کسی حدیث کی شرح پڑھیں گے، تو ایسے لفظ آپ کو پڑھنے پڑیں گے اور آپ کو آنے چاہیے. اگر آپ واقعی سالڈ نالج لینا چاہتے ہیں تو ٹرمینالوجی کا پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی علم آپ پڑھنے لگتے، سائنس کی پہلی کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو ٹرمز کا آنا ضروری ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی بھی علم آپ دیکھیں تو اس کے اندر کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو سیکھنے کے لیے وہ بے حد ضروری ہے. تو اسی طرح دین سیکھنے کے لیے صرف سمپل اور ایزی لینگویج پہ نہ جائیں، اب آپ تھوڑے سے اپنے لیول کو آگے بڑھائیں اور کچھ مشکل الفاظ کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں. اور اس میں سب سے پہلے علوم کی اقسام، سب سے پہلے اصول. ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا ہے؟ اصول. یہ پھر اصول یہاں ڈالیں پھر کے بعد،
تاکہ آپ کو جملہ درست ہو جائے. یعنی نمبر 1 کیا ہے؟ اصول. اور اصول میں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اصول اصل میں اصل کی جمع ہے. اصل کس کو کہتے؟ بنیاد کو، بیسکس، فنڈامنٹلز. اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اجماع امت. اجماع امت کیا ہے؟ اجماع کا مطلب جمع ہونا. امت، یہاں امت سے مراد علماء امت ہے، یعنی جن پر وہ ایک رائے رکھتے. اور آثار صحابہ، یعنی قرآن حدیث کے بعد جس چیز سے ہم دین کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں وہ ہیں صحابہ کے نظریات، کہ وہ کیا کہتے تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر تفسیر میں کوٹ کیا جاتا ہے ابن عباس نے یہ کہا، یا ابن مسعود نے یہ کہا، یا فلاں کی رائے میں یہ ہے. تو یہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے قرآن اور سنت کو کس طرح سمجھا اور ان کے اقوال کیا ہے، یہ بھی اصول میں ہی شامل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ دین کی بنیادیں ہیں، کیونکہ ان کے بعد کی جنریشن جو ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان کی رائے کو رائے کہا جاتا ہے، لیکن صحابہ کی جو رائے ہے ان کو آثار کہا جاتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے اس میں. اور صحابہ کی جو رائے ہے وہ باقی تمام امت کے علماء سے بڑھ کر ہے. یعنی اگر کسی معاملے میں ایک صحابی کا قول مل جائے اور دوسری طرف کسی بڑے عالم کا قول ملے، کسی بڑے فقیہ کا ملے، تو آپ کو کس کو لینا ہے؟ صحابی کے قول کو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو سنا، ان سے براہ راست علم حاصل کیا اور اسلام کی عملی شکل دیکھی کہ لوگوں نے جو عمل کیا اس کو انہوں نے دیکھا. اگرچہ ان کی آراء میں بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک عام جملہ آپ کو سننے کو ملے گا اسلامک لٹریچر میں، الصحابۃ کلہم عدول. صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عدول، عادل ہیں. عادل کا کیا مطلب ہے؟ جو جھوٹ نہ بولے، جو خیانت نہ کرے. یعنی ان کے اندر جھوٹ اور خیانت نہیں تھی. صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب کوئی صحابی کی رائے سامنے آئے گی تو ہم اس کو لیں گے کہ اس نے جو بات کی ہے اگرچہ اس کے فہم میں کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس کی نیت خراب نہیں تھی، وہ خیانت نہیں کرتے تھے، انہوں نے جو کچھ بھی دیا درست دیا، سچ دیا. ہاں بعض اوقات چونکہ انسان ہونے کے ناطے سمجھ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایک چیز پوری طرح سمجھ نہیں آتی اور انسان اپنی سمجھ کے مطابق اس کو آگے بیان کر دیتا ہے. بعض اوقات انسان کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم ان پہ شک نہیں کریں گے. اگر اوتھینٹک اقوال صحابہ کرام کے ملے تو قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر پر ترتیب میں ان کو رکھا جائے گا اور انہیں اصول میں شمار کیا جائے گا. اس کے بعد ہے فروع. فروع کا لفظ جو ہے یہ فرع سے ہے. فرع کہتے ہیں برانچ کو، شاخ کو. فروع سے وہ معنی مراد ہے جو ان اصولوں سے ذہنی بیداری کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے. یعنی جب اصول پڑھتے ہیں، جیسے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی. جو بھی عالم علم حاصل کرتا ہے یا طالب علم حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص عرصے تک پڑھ پڑھ کے ان چیزوں کو اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے لگتی، یعنی ذہنی بیداری ہوتی ہے، اس کا دماغ جاگ اٹھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ صرف اسکالرز کے لیکچرز پہلے سنا کرتے تھے قرآن پڑھنے سے پہلے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول اور تھا، لیکن جب آپ خود ڈائریکٹ قرآن مجید کو پڑھنا شروع ہوئے تو اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر فرق پڑ گیا. اور آئندہ جو آپ اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، مہارت حاصل کرتے، پھر آپ خود چیزوں کو انالائز کرنے لگتے، پھر آپ آیات اور احادیث کو کنیکٹ کرنے لگتے، پھر آپ ان میں سے ضرورت کا مطلب نکالنے لگتے. تو یہ کیا ہے؟ اصل سے نکلی ہوئی کیا ہے؟ برانچز. جیسے ایک سٹیم ہوتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس میں سے چھوٹی چھوٹی برانچز وغیرہ نکلنے لگتی ہیں. تو اصول تو ہے قرآن اور سنت وغیرہ، لیکن پھر اس کے بعد جو علماء نے، اسکالرز نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد نتائج اخذ کیے اور اپنی آراء قائم کی، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ فروع، برانچز. لیکن ان کا بھی اصل تعلق کس کے ساتھ ہے؟ برانچ اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے مگر ہے اصول کے ساتھ ہی لگا ہوا. اگر اس سے کٹا ہوا ہے، پیورلی ان کی اپنی کوئی رائے ہے، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ کسی نہ کسی طرح اصول سے کنیکٹڈ ہے تو ان آراء کو بھی کیا کیا جائے گا؟
ویلیو کیا جائے گا، خصوصاً کن معاملات میں جہاں اصول میں سے کچھ نہ ملتا ہو، کیونکہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے اجتہادی مسائل سامنے آتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں اجتہادی مسائل؟ یعنی جدید مسائل، یعنی آج کے دور میں جیسے باڈی پارٹس کی ٹرانسپلانٹیشن کی بات ہے، یا لائف سیونگ جو مشینز ہوتی ہیں ان کا استعمال ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں جو اس دور میں نہیں تھی، جن پر نہ قرآن نے کچھ کہا، نہ حدیث نے کچھ کہا، نہ صحابہ نے کچھ کہا۔ تو آج کے دور میں یہ مسائل پیش ہے، تو اب بہراست تو کوئی نص یا ٹیکسٹ آپ کو نہیں ملتی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کا طویل مطالعہ ہے قرآن و سنت اور تاریخ کے بارے میں، کہ وہ اپنی اس ذہنی بیداری کی وجہ سے ان امور پر کیا رائے دیتے ہیں۔ تو ان پر پھر رائے دینے کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ اجتہاد ہو جاتا ہے، کہ انہوں نے اپنی جدوجہد سے، اپنی علمی جدوجہد کے بعد ایسی چیزوں کے بارے میں امت کو رہنمائی فراہم کی ہے، یہاں تک کہ ملفوظ معنی کے ساتھ ذہن ان معنی تک بھی پہنچ جائے جن کے لیے الفاظ نہیں، یعنی ٹیکسٹ نہیں، نص نہیں، یعنی جہاں نص نہ ملے براہ راست، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نص کو سامنے رکھ کر اس سے ملتے جلتے اصول نکال لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی فیصلہ نہ کرے۔ اگرچہ حدیث میں بھوک کا لفظ نہیں آتا، لیکن بھوک کے وقت بھی انسان غصے کی حالت سے کہیں کم نہیں ہوتا، کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مقدمات وہ علوم ہیں، اب تیسری چیز کیا ہے؟ مقدمات وہ علوم ہیں جو آلات کے قائم مقام ہیں، انسٹرومنٹس کی طرح ہیں۔ کچھ علوم کیا ہے؟ لائک انسٹرومنٹس۔ انسٹرومنٹ کیا کرتے ہیں؟ مثلا کینچی ایک انسٹرومنٹ کیا کرتی؟ کپڑا سینے کے لیے، بنانے کے لیے ضروری ہے نا؟ تو اسی طرح بعض علوم نہ اصول ہیں نہ فروع ہیں، ڈائریکٹ وہ دین کا حصہ نہیں، لیکن انڈائریکٹلی دین سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ ایک آلے کی طرح ہے۔ یہ پین کیا ہے؟ آلہ ہے نا؟ آلہ کا مطلب ہے انسٹرومنٹ ہے یا ایک ٹول ہے۔ تو آپ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لیکن سیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹول چاہیے نا، قلم چاہیے۔ تو یہ قلم بھی بہت اہم ہے، اگر قلم نہیں ہوگا تو آپ قرآن اور حدیث کو صحیح معنی میں نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو اسی طرح کچھ علوم بھی ایسے، یہ تو فزیکل معنی میں ٹول ہے نا، کچھ علوم بھی ٹولز کی طرح ہیں، اور وہ کون سے علم ہے؟ جیسے علم نحو اور لغت، ٹھیک ہے، گرامر کا علم جو آپ کو ضروری نہیں لگتا وہ بھی ضروری ہے، وہ ٹولز ہے۔ اور لغت جیسے زبان سیکھنا، یہ ڈکشنری وغیرہ کنسلٹ کرنا آنا، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آلات ہیں۔ دیز آر ٹولز، جس کے ذریعے ہم اصل نص تک کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ کو الفاظ کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوگی تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ پھر آخری چیز ہے متممات۔ متممات کہاں سے ہوگا بلا؟ تمام سے، یعنی جو علوم کو پرفیکٹ کرنے والے ہیں یا ان کو خوبصورت کرنے والے، یہ فائنل ٹچز دینے والے ہیں، یہ بیوٹیفائی کرتے ہیں، بیوٹیفیکیشن۔ مثلا سب سے پہلے اگر آپ کو ایک گھر بنانا ہو تو پہلے کیا بناتے ہیں؟ بنیادیں ڈالتے ہیں، اصول، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فروع، دیواریں بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مقدمات، آپ اس کے اندر مختلف جیسے گیجٹس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آخری چیز کیا ہے کہ آپ بیوٹیفائی کرتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو آپ کے علوم کو یا اس کی پریزنٹیشن کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، جیسے قراءات، 7 قراءات آتی ہوں یا 10 آتی ہوں، مخارج حروف کا علم، حروف کے جو صفات ہیں ان کا علم، یا جیسے اسماء الرجال کہ کس کس نے حدیث روایت کی، وہ کون تھے، ان کو جاننا آگے بڑھ کر، اور ان کی عدالت یعنی وہ سچے تھے یا نہیں، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی ڈیٹیل جاننا اور ان کے حالات کا جاننا، یہ سب شرعی علوم ہیں اور سب اچھے ہیں۔ گویا یہ آخری حصہ جو ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا۔ سہاگا کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ٹول ہے جس سے سونا کاٹتے ہیں۔ سہاگا ہوتا ہے جیسے گولڈ کی ایک چیز بنا کے اس کے اوپر پالش کرتے ہیں نا۔ اب گولڈ تو خود چمکتا ہے، تو پالش کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کرتا ہے پالش؟ اور بیوٹیفائی کرنے۔ بالکل اسی طرح کہ ہمیں قرآن کا بھی پتا ہے اور حدیث کا بھی پتا ہے، اصول کا پتا ہے، فروع کا پتا ہے، نحو اور لغت وغیرہ بھی آ گئی۔ اب کیا ہے؟ وہ چیزیں بھی آنی چاہیے کہ جو اس کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ جب آپ پیش کرنے لگے تو وہ اتنا اچھا ہو کہ دلوں میں اتر جائے۔ اگر آپ کی قرات اچھی نہیں ہوگی تو بھلے آپ جتنے بھی نالجبل ہوں گے، آپ خوبصورتی سے بات نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پر بھی محنت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.